کو اللہ نے ساری قوم کے لیے امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ مسلح بچھانا لوگوں کا کام ہے، امامت کرنا مسلم قوم کا کام۔ لباس عزت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں سے وہ لباس عزت اتار چکا ہے۔ ان کے سامنے ماں اور باپ کے حقوق کو بتایا جائے، ان کے سامنے معاملات کو بتایا جائے، ان کے سامنے سچ اور جھوٹ کی حقیقت کو بتایا جائے، اس کے سامنے زندگی گزارنے کے طریقے کو بتایا جائے کا حکم دیا انسانوں کو، اور سب سے پہلے سیکھنے کا حکم دیا۔ تقبل اللہ منا ومنکم عید مبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس ملک میں بسنے والے رہنے والے جتنی بھی انسانیت ہے، خاص طور سے جس کا جس مذہب جس دھرم سے تعلق ہے، میں ان تمام لوگوں کو اس عید کی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے اولین مخاطبین اہل ایمان ہیں، اور دوسرے مخاطبین اس کے اندر ہمارے وہ تمام برادران وطن ہیں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بے شمار مذاہب کے ماننے والے اور مختلف طریقے اور انداز کے مطابق زندگی گزارنے والے، صرف انسانیت کی بنیاد پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کہیے الحمدللہ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو انسان دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا
اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے بہت اخیر میں اور لاسٹ میں اترنے والی آیت ہے۔ جس وقت امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ جمعہ کا دن عصر کے بعد یہ آیت آپ کے اوپر اتر رہی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، مذہب کو مکمل کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو بحیثیت اسلام ہونے کے ہم نے اسے پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، ہر اعتبار سے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اللہ کی بات، تیرے رب کی بات صدق اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ 40,000 سے بھی زائد کا مجمع تھا، اور اس مجمع میں بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر اسی طرح سے عشرہ مبشرہ، بہت اونچے درجے کے صحابی۔ اور وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے آج کے دن صرف نبی کو دیکھا ہے، اور آج کے بعد پھر مڑ کر زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ صحابی بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ اور میرے جانثار، میں نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی ڈیوٹی کو اور اللہ کی فریضہ کو تمہارے تک پہنچا دیا۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے 40,000 کا مجمع اس حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ نے کہا نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے اللہ کی امانت کو بھی پہنچایا ہے اور اللہ کے دین کو بھی پہنچایا ہے اور اللہ کی دی ہوئی رسالت کو بھی پہنچایا ہے۔ تو میرے نبی نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور سر آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو جو دین ملا تھا اور آپ کو جو شریعت ملی تھی اور آپ کو جو کتاب ملی تھی، آپ کو جو عبادت کی شکل میں روزہ ملا تھا، آپ کو جو عبادت کی شکل میں تراویح ملی تھی، آپ کو جو عبادت کی شکل میں صدقہ اور خیرات ملے تھے، آپ کو عبادت کی شکل میں ملک ملی تھی، نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کے مذہب کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔
اس وقت میرے آپ کے کل کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس جملہ کو سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد للغائب، سنو سنو، 40,000 کا مجمع اس حجۃ الوداع کے اندر موجود ہے۔ جو یہاں پر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، جو موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، نبی کے مکارم اخلاق کو، اور نبی کی جود و سخاوت کو، اور نبی کی زندگی کو، اور نبی کی لائف اسٹائل کو، اور نبی کے طریقے کو وہاں تک پہنچائے جو آج 40,000 کے مجمع میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور بہت بڑا فریضہ دیا ہے، بہت بڑی ڈیوٹی دی ہے۔ اور ڈیوٹی آفیسر اگر کرپشن میں پکڑا جائے تو اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ امت اور ڈیوٹی آفیسر ہے، اگر اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتی ہے، اگر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتی ہے اور اپنے فریضہ میں کمی کرتی ہے تو پھر لباس عزت اللہ تعالیٰ اتار لے گا، اور اللہ اتار چکا ہے۔ لباس عزت جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں سے وہ لباس عزت اتار چکا ہے۔ ہمارے یہ ہندو بھائی اس بات کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کے سامنے نبی کے اخلاق کو بتایا جائے، ان کے سامنے پڑوسیوں کی اخلاق ویوہار کو بتایا جائے۔ ہمارا یہ ہندو بھائی اس بات کا محتاج ہے تو ان کے سامنے ماں اور باپ کے حقوق کو بتایا جائے، ان کے سامنے معاملات کو بتایا جائے، ان کے سامنے سچ اور جھوٹ کی حقیقت کو بتایا جائے، اس کے سامنے زندگی گزارنے کے طریقے کو بتایا جائے۔ ہم نے اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کیا، ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں اتنی محبت ہے اور اتنا وشواس ہے اور اتنا یقین ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی ماشاءاللہ آپ کی مسجدوں کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں کہ اے نمازیوں، آپ میرے بچے کو پھونک دو اور اسے دم کر دو، اسے نظر لگی ہے اور یہ چڑیل اور بھوت کا شکار ہے۔ آپ کے بھوت سے ہمیں امید ہے کہ ایشور اور بھگوان اور اللہ میری اولاد کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ اتنا بڑا یقین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا۔ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ہیں، نبی کی خدمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت کو لے کر آتے ہیں، ایک بچی کو لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پر، اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں جس سے بدن کو ڈھانپا جائے، تو اللہ کے نبی نے، میرے آپ کے نبی نے اور کل کائنات کے نبی نے فرمایا، بلال اس بچی کے سر پر کپڑے ڈال دو، اس بچی کے سر پر اوڑھنی ڈال دو۔ بلال نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کوئی مسلمان کی بچی نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والے مرد عورت کی بچی نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی بیٹی ہے۔ سنو میرے بھائیوں اور دنیا والے، دنیا میں بسنے والے انسانوں، سنو، انسانیت کی بنیاد پر اس خلاصہ کائنات نبی کی بات سنو، اس نبی رحمت کی بات سنو، وہ رہبر اعظم کی بات سنو۔ سب کے نبی، اس کا نبی، اس کا نبی، کل کائنات کے نبی، سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की बात सुनो। आपने फरमाया बिलाल, बेटी चाहे जिसकी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी चाहे जिसकी हो, बेटी बेटी होती है। अगर किसी हिंदू की बेटी है वो भी काबिल एहतराम है, किसी मुसलमान की बेटी है वो भी काबिल एहतराम है। ये सबक और पाठ पढ़ाया है मुसलमानों को इसके इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हमारा मजहब इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, नबी के अखलाक में मिलता है कि अगर बगल में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे नमाजी साहब हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, यहूदी और नसरानी हो, अगर वो रात भर भूखा सो जाए तो वो मुसलमान अगर उसकी भूख को ना मिटा सके तो इसका मतलब ये है कि वो काबिल मुसलमान नहीं है, वो मुकम्मल मुसलमान नहीं है और उसके अंदर पूरा ईमान नहीं है। वरना मुसलमान और पड़ोसी भूखा रह जाए, मुसलमान और पड़ोसी परेशान हो, मुसलमान और पड़ोसी प्रॉब्लम का शिकार हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो पड़ोसी आफियत में होगा, मुसलमान होगा तो पड़ोसी सुकून में होगा, तो पड़ोसी खुशी में होगा। ये सबक हमें ईद देती है और ईद का त्योहार हमें देता है कि हम जितने खुशी में बराबर के शरीक हैं, हमारे बिरादरान वतन और इस दुनिया पर रहने वाली सारी इंसानियत को उस खुशी में बराबर के शरीक हैं। इसलिए आप इस भारत, इस विशाल भारत की हिस्ट्री में आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं कि किसी मुसलमान ने दूसरे मजहब के इबादत खानों के सामने नारा लगाया हो और उसे तकलीफ पहुंचाई हो। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमारा मजहब ये कहता है हर आदमी जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अपनी इबादत अदा कर सकता है, फैसला मरने के बाद होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो खुशी का मौका इनायत फरमाया है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा इस साल में 2 मरतबा लोग मेला में जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ये कैसी खुशी है और ये कैसा त्योहार है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग ज़माने जाहिलियत में साल में 2 मरतबा खुशी और त्योहार मनाया करते थे। तो आपने इरशाद फरमाया कि ज़माने जाहिलियत की बातें खत्म, अब सिर्फ तुम्हारे लिए 2 त्योहार और 2 खुशी के दिन मनाने की इजाजत है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र ईद के माना खुशी और दूसरे माना आधा या ईद बार बार लौट कर आना, बार बार लौट कर आना, साल में एक बार, इसलिए ईद को ईद कहते हैं। इस ईद के मौके पर शरीयत ने सदक़तुल फित्र को वाजिब करार दिया है। इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत और मसलहत ये है कि रोजा, नमाज, तरावीह, इबादत, इसमें अगर कोई लफ्ज़िश हो, कोई कमी हो तो उस कमी को सदक़े फित्र से पूरा किया जा सके। और दूसरी जो सबसे खूबसूरत वजह है वो ये है कि सदक़े फिदा और नमाज ईद में जाने कर दिया जाना चाहिए, ताकि उस सदक़े फित्र से जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, मफलूज हैं, मोहताज हैं, फकीर हैं, बेवा और मिस्कीन हैं, वो अपनी जरूरियात को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो मालदारों को हुक्म है कि वो सदक़े फित्र अदा करे ताकि वो भी आपकी खुशी में शरीक हो सके। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हिकमत है और कितनी खूबसूरत मसलहत है कि ऐ मुसलमानों और ऐ ईमान वालों और साहिबे रोसा और उमरा और अमीरों,
اللہ نے جیسے تم پر خوشی دی ہے، اللہ نے جیسے تمہارے لیے نئے کپڑے پہننے کو پسند کیا ہے، اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا جو غریب بندہ ہے وہ بھی خوشی میں شریک ہو سکے اور وہ بھی نئے کپڑے پہن کر اظہار خوشی کر سکے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے، لہذا نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ یہ مصلحت ہے اس کے اندر، صدقہ فطر کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی دیا تھا، اس ڈیوٹی کو آپ نے 40,000 صحابہ تک پہنچایا اور بے شمار صحابہ نے اسے قبول کیا، اور پھر ہندوستان کیا بھارت اور کیا جو ہے دوسرے ممالک دنیا کے خطے میں اور چپے میں روئے زمین پر اللہ کے احکام کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور اس کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنی اولاد کو یتیم بنایا، اپنے ماں اور باپ کے لیے سہارا چھوڑنا پسند کیا، لیکن اللہ کے دین کو آگے پہنچایا اور اللہ کی شریعت کو آگے پہنچایا۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کی حسرتیں اور جن کی آرزویں اسی میں گم ہو گئی اور اسی میں ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا یہ اپنے لیے سب سے بڑی ذمہ داری سمجھا ہے۔ اس لیے ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہم بھی اسی نبی کی شریعت پر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی وہ کام انجام دیں جس کی ڈیوٹی اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر لگائی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ عجب آیت ہے قرآن کی اور یہ عجب چیز ہے قرآن کے اندر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے ایمان والو تم بہترین امت ہو، اے ایمان والو تم بہترین قوم ہو۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج سے 1450 برس پہلے جیسے دنیا میں اندھیرا تھا اور ہر سو ہر طرف جہالت تھی اور ہر طرف ظلم، عدوان اور طغیان اور سرکشی کا دورہ تھا اور ہر طرف اتیاچار، ظلم و تعدی کا دورہ تھا اور ہر طرف ماں باپ کو ستانا یہ عام بات تھا، ہر طرف ڈکیتی، لوٹ بسوٹ کا بازار گرم تھا، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، عرب کے اندر بچیوں کو پیدا ہوتے ہوئے زندہ کیا جانا یہ مارکیٹ گرم تھا، شراب نوشی کی مارکیٹ گرم تھا اور اسی طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اس وقت ایک آئے اور سب میں آئے، سب کے لیے آئے، ہمیشہ کے لیے آئے، سدا کے لیے آئے، محمد آئے اور آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا اور سب سے پہلے سیکھنے کا حکم دیا انسانوں کو، اور پھر آپ نے بتلایا کہ عورتوں کا یہ حکم ہوتا ہے، عورتوں کی اس طرح سے عزت کی جاتی ہے، ماں کا یہ حکم ہے، باپ کا یہ حکم ہے، بہن کا یہ حقوق ہے اور بیوی کے یہ حقوق ہے، پڑوسیوں کے یہ حقوق ہے، اور اسی طرح سے ایک کا دوسرے کے ساتھ یہ حقوق ہے۔ مسلمانوں، آج سے 1450 برس پہلے جس طرح سے ظلم و ستم عام تھا اس کو مٹایا میرے نبی اور صحابہ نے۔ اٹھو اور آگے بڑھو، آج بھی ظلم و ستم اور اتیاچار عام ہو چکا ہے، اس کو مٹانے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے اگر کوئی قوم آ سکتی ہے تو وہ ہے مسلم قوم۔ لہذا آپ کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دیا ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری لگائی ہے، ساری قوم کے لیے امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ مسلح بچھانا لوگوں کا کام ہے، امامت کرنا مسلم قوم۔ لیکن جو آدمی اپنی ڈیوٹی کو بھول جائے پھر وہ گرفتار ہوتا ہے، پھر وہ
پھر وہ اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی اخلاق کو اور ان کی سیرت کو زندہ کرو۔ مدینہ کے اندر دو بازار ہیں، ایک بازار میں سامنے مسلمان کی دکان ہے اور اسی کے اپوزٹ بالکل سامنے میں ایک یہودی کی دکان ہے۔ ایک یہودی پہنچ گئے مسلمان کی دکان پر، آپ کے یہاں جو ہے؟ اس نے کہا ہاں جو ہے ہمارے یہاں، دام بھی صحیح، کوالٹی بھی صحیح، سامان بھی صحیح۔ لیکن اس مسلمان نے کہا کہ میں صبح سے بہت جو بیچ چکا ہوں اور میری بیوی بچوں کے لیے ایک دن کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، آپ ایسا کریں، آپ بھی یہودی ہیں اور میری دکان کے سامنے یہودی کی دکان ہے، آپ جو وہاں سے لے کر چلے جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے میری دکان پر بھیڑ ہے اور اس یہودی کی دکان پر ایک بھی نہیں آیا ہے، تو ممکن ہے اس کے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، تم جاؤ اور جو وہاں سے خرید لو۔ لہذا یہ یہودی اس یہودی کی دکان پر جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارے پاس جو ہے؟ اس نے کہا ہاں، دام یہ ہے، کوالٹی یہ ہے اور نوعیت یہ ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان نے کہا ہے کہ میری دکان میں بکری ہو چکی ہے، تمہاری دکان میں بکری نہیں ہوئی ہے، میں تم سے جو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس مسلمان کے کہنے کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ وقت نکل جائے، جاؤ اور سب سے پہلے اس مسلمان پر ایمان لاؤ۔ وہ یہودی اسی وقت یہودی کی دکان سے نکلتا ہے مسلمانوں، اور مسلمان کی دکان میں آتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے اب کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں جو تو یہودی کی دکان سے لیا ہے، لیکن ایمان کی دولت مسلمانوں تمہاری دکان سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کے غلام کی یہ اخلاق ہو اور جس نبی کے غلام کی یہ سیرت ہو، اس نبی کی سیرت کتنی شان ہوگی اور جس نبی کی اخلاق کتنے اچھے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سیرت کو اور نبی کی صورت کو اور نبی کے اخلاق کو زندہ کریں، گھروں کے اندر بھی، پڑوسیوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، بازاروں میں بھی، اور پھر جنگل، صحرا، بیاباں، شہر، ہر جگہ نبی کی سنت کے زندہ کریں۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے کہ محمد سے وفا توڑے، کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سنت زندہ کریں اور ان کے اخلاق کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ آپ کے ایک مہینہ بہت ہی بہترین عبادات میں اور ساری چیزوں میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم رکھے اور اسی کے ساتھ تا زندگی آپ کو بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے رمضان مبارک میں مسجدوں کو آباد کیا ہے، مسلمانوں چاہیے کہ آپ ساری زندگی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد رکھے جہاں سے انسانیت کا سبق اور پاک دیا جاتا ہے، مسجدوں کو آباد رکھے جہاں سے انسانیت کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے مہینے بھر عبادت کی ہے، ساری زندگی اس کے اوپر قائم رہیں اور خود بھی تہوار میں خوشی منائیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے بھی خوشی کا کارن بنے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے مذہب اسلام، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے قرآن عظیم، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے اللہ نے یہ 2 رکعت رکھا ہے، صرف 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز رکھی ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کی۔ یہ واجب تو ضرور ہے، واجب ہے یہ نماز، لیکن اس کے باوجود یہ شکرانے کے طور پر ہے، اور شکرانہ یہ کہ یا اللہ ہم نے 1 مہینے عبادت کی ہے، اب ہم آپ کے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ لہذا اس نماز کو سارے عالم اسلام
اور ساری دنیا میں 2 رکعت ادا کرتی ہے اور ادا ہوتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ادا ہوتی رہے گی۔ اس لیے اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سال میں 1 بار آتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے اور دل کے جذبات احساسات ہی کا نام نیت ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ اگر زبان سے اقرار کر لیں تو اور اچھی بات ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، کیونکہ 6 زیادہ تکبیروں کی اشرا ہوتی ہے، تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے سے امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، بس آپ کی ڈیوٹی ختم۔ کچھ باتیں جس کو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نیت ہوگی تو امام اللہ اکبر کہے گا، آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں، اور باللہ بسم اللہ نہ پڑھنا، صرف ثنا پڑھنا۔ اور باللہ بسم اللہ واجب ہوتا ہے قرات کے اوپر، تو آپ کو تو قرات کرنی نہیں ہے، امام کرے گا، آپ کو سننے ہوں۔ تو اللہ اکبر آپ جو ہے نیت باندھ لیں، پھر اس کے بعد دوسری بار تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ثنا کے بعد اللہ اکبر، پھر جو ہے تیسری بار اللہ اکبر، اور پھر چوتھی بار جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی بار ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، ہے نا، سو جائیے نا اس طرح سے۔ اور دایاں بایاں مت دیکھا کیجیے، بہت سے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی وحی وغیرہ آئے، اب وحی کا سلسلہ ختم ہے، جب نبی نہیں رہے تو پھر وحی کیسے آئے گی؟ سیکھتے رہیے، شریعت کو سیکھتے رہیے، نماز کو سیکھتے رہیے، اور جب ٹائم آتا ہے دایاں دیکھتے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر خطبہ ہوگا، آپ لوگ خطبہ سن کر جائیں، خطبہ سننا واجب ہے نا، تو آپ سب سیدھی کر لیں، نماز ہو جائے انشاءاللہ۔ الرحمن